ایک معاملے کے اندر اگر رسول اللہ کا حکم ہے، رسول اللہ کی منشا ہے، اور وہیں پر ہی حضرت عمر کچھ اور چاہ رہے ہیں، تو اب اللہ کی جانب سے جو وحی ہے وہ رسول کی تائید میں، رسول کی حمایت میں نہیں اتر رہی، بلکہ وہ حضرت عمر کے مشورے پر اتر رہی ہے۔ جس طرح روایات سے ثابت کیا جاتا ہے حضرت عمر کی شان کے لیے، جناب ابو طالب علیہ السلام کی شان میں سینکڑوں آیات آپ کو بتا سکتا ہوں۔ یعنی اکابر کو چاہیے، پیغمبر کو چاہیے کہ وہ اپنی بات سے رجوع کر لیں اور چھوٹے کی بات کو مان لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین ورضی اللہ عن الصحابۃ من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موافقات بیان کیے جاتے ہیں کہ حضرت عمر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی بات کا مشورہ دیا کرتے تھے یا کسی معاملے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رائے ایک ہوتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی منشا کچھ ہوتی، لیکن حضرت عمر کی منشا اور مرضی اگر اس کے خلاف ہوتی یا حضرت عمر کچھ اور چاہتے، تو اللہ کی جانب سے جو وحی نازل ہوتی تھی وہ حضرت عمر کی تائید میں ہوتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عمر کی اس بات کو قبول کرتے تھے، کیونکہ حضرت عمر کی بات کی طرح ہی قرآن کی وحی نازل ہو گئی ہے۔ یعنی جس معاملے کے اندر، ایک معاملے کے اندر اگر رسول اللہ کا حکم ہے، رسول اللہ کی منشا ہے، اور وہیں پر ہی حضرت عمر کچھ اور چاہ رہے ہیں، تو اب اللہ کی جانب سے جو وحی ہے وہ رسول کی تائید میں، رسول کی حمایت میں نہیں اتر رہی، بلکہ وہ حضرت عمر کے مشورے پر اتر رہی ہے۔ اس کو کہتے ہیں موافقات عمر، اور اس پر ہمارے ہاں اہل سنت والجماعت میں کتابیں لکھی گئی ہیں، آپ گوگل پہ بھی دیکھ سکتے ہیں، موافقات عمر، یعنی وہ کون کون سی باتیں ہیں جس پر وہی حضرت عمر کے مشورے کے موافق نازل ہوئی ہے، رسول اللہ کی منشا اور مرضی کے موافق نہیں اتری۔ اس پر بہت ساری آیات کی تفاسیر کے اندر بیان کیا گیا ہے، تقریباً کوئی 22 آیات بیان کی جاتی ہیں کہ یہ وہ آیات ہیں جو حضرت عمر کے موافق اتری ہیں۔ آج میں اس موضوع پر گفتگو کروں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہمیت قرآن مجید نے کیا بیان کیا ہے۔ کیا قرآن مجید حضرت عمر کے مشوروں پہ اترتا رہا؟ کیا اگر کسی معاملے میں رسول کا ایک حکم ہو، رسول ایک منشا چاہتے ہوں، رسول کی ایک مرضی ہو، اور وہیں پر ہی کسی صحابی یا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منشا موجود ہے، اب قرآن کس کی منشا پہ اتر رہا ہے؟ کیا رسول کسی صحابی کی یا رسول حضرت عمر کے مشورے کے پابند ہیں؟ کیا قرآن مجید نے رسول کو چھوڑ کر کسی اور کی حمایت کی ہے؟ یہاں پر میں ایک سوال اٹھانا چاہوں گا۔ اگر ہم میں سے ہر شخص اس بات پر ایمان رکھتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ہم ہوتے، یہ خواہش کرتا ہے، اس خواہش کے لیے ہم زندگی اور جان دینے کے لیے تیار ہیں، یا رسول اللہ کاش ہم اس زمانے میں ہوتے، اور ہم اس کا نعتوں میں، قصیدوں میں، منقبتوں میں ذکر کرتے رہتے ہیں۔ سوچیے اگر ہم رسول کے زمانے میں ہوں، کیا ہمیں یہ قوت اور اختیار ہوگا کہ ہم رسول سے اختلاف کر سکیں؟ قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ اس ویڈیو کے اندر ہم اس پہ بات نہیں کریں گے کہ وہ آیات کون سی ہیں، اس پر روایات موجود ہیں یا نہیں ہیں، وہ ایک الگ بحث ہے، لیکن یہاں میں صرف اس پر بات کرنا چاہتا ہوں کہ رسول کی اہمیت قرآن کیا بیان کرنا چاہتا ہے۔ اور اگر ہم اس بات کو مان لیتے ہیں، اور جس طرح ہمارے ہاں مفسرین یا حضرت عمر کی فضیلت میں بیان کرنے والے اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ جناب دیکھیں یہاں پر رسول کی منشا پر قرآن نازل نہیں ہوا، بلکہ حضرت عمر کی موافقت میں قرآن اترا ہے، تو اس طرح جس طرح روایات سے ثابت کیا جاتا ہے حضرت عمر کی شان کے لیے، جناب ابو طالب علیہ السلام کی شان میں سینکڑوں آیات آپ کو بتا سکتا ہوں کہ یہ دیکھیں یہاں پر حضرت ابو طالب نے یہ بات کہی ہے، آپ نے اس کا اظہار کیا اور قرآن کی آیات اسی طرح اتری ہے، اور کئی عرصے پہلے حضرت ابو طالب نے وہ جملہ کہا تھا اور بالکل اسی طرح وہ قرآن مجید کی شکل میں نازل ہو گیا، اگر ہم ثابت کرنے پر آئیں۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ اہل البیت بنو ہاشم
سادات رسول اللہ کے جو ارد گرد کے لوگ ہیں ان کے فضائل کے اندر ہمارے ہاں جو طبقہ ہے وہ اس طرح کی روایات کو بیان نہیں کرتا، ورنہ سینکڑوں آیات ایسی ہیں کہ جو موافقات ابو طالب علیہ السلام میں بن سکتی ہیں لیکن انہیں بیان نہیں کیا جاتا۔ کوئی کتاب آپ نہیں دیکھیں گے کہ یہ موافقات ابو طالب ہیں، یہ آیات جناب ابو طالب کی منشا کے مطابق اتری ہے، یہ آیت جناب ابو طالب کے الفاظ ہیں اور اسی طرح اللہ رب العزت نے وہی اتار دی۔ سیرت ابن شام سیرت الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لکھی ہوئی کتاب ہے، اہل سنت والجماعت میں معتبر کتاب ہے، اور ابن ابی الحدید نے، الروز العنف نے ہمارے ہاں سیرت کی جو کتابیں لکھی ہیں اس میں ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ میں مختصر طور پر یہ واقعہ بیان کرتا ہوں، پھر آگے موضوع کی جانب آتا ہوں۔ واقعہ یہ ہے کہ جب مشرکین وہ جناب ابو طالب علیہ السلام کے پاس جمع ہوئے اور کہا کہ آپ اپنے بھتیجے کو روکیں ورنہ ہم ان کا قتل کر دیں گے، تو جناب ابو طالب علیہ السلام نے وہاں پر کچھ اشعار کہے ہیں۔ وہ اشعار سیرت کی کتابوں میں منقول ہیں۔ الم تعلم انا وجدنا محمدا رسولا کموسیٰ خط فی الاول الکتب، کیا تم نہیں جانتے اے قریش، اے مشرکین، تم نہیں جانتے کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پایا ہے ایسا رسول جیسے کہ موسیٰ تھے، اور یہ پچھلی کتابوں میں بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ واللہ لن یصلوا الیک بجمعہم حتی وسد فی التراب دفینا، اور اے میرے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ، آپ ببانگ دوہل دین کا پیغام اور حق کا پیغام پہنچاتے رہیں، یہ آپ تک نہیں پہنچ سکتے ہیں یہاں تک کہ ابو طالب وہ قبر کے اندر چلا جائے علیہ السلام رضی اللہ عنہ۔ جناب ابو طالب نے یہ اشعار کہے، پھر کہا فاصدع بامرک ما علیک غضاضۃ وابشر بذاک وقر منک عیونا، کہا کہ اب تم بے خوف ہو کر اعلانیہ تبلیغ کرنے لگو، آپ پر کوئی پابندی نہیں، اور آپ اس بات سے خوش ہو جائیں اور اپنی آنکھیں آپ ٹھنڈی کریں محمد۔ پھر آگے کہا ودعوتنی وعلمت انک ناصحی ولقد دعوت کنت ثم امینا، آپ نے مجھے اس دین کی طرف بلایا اور آپ امین ہیں، آپ میری خیرخواہی چاہتے ہیں۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُ بِأَنَّ دِينَ مُحَمَّدٍ مِنْ خَيْرِ أَدْيَانِ الْبَرِيَّةِ دِينًا، اور میں یہ بات جانتا ہوں، میں ابو طالب اس بات کو اچھی طرح سے واقف ہوں کہ آپ کا جو دین ہے، دین محمد، یہ دنیا کے تمام ادیان سے بہترین دین ہے۔ یہ جناب ابو طالب علیہ السلام نے اشعار کے اندر رسول اللہ کی تعریف کی اور مشرکین کے سامنے بلمرا اس کا اعلان کیا۔ اب آپ اس میں دیکھیں کہ جناب ابو طالب نے سورۃ المزمل کے نزول سے قبل یہ الفاظ کہے کہ آپ بالکل اسی طرح ہی رسول ہیں جیسے موسیٰ علیہ السلام رسول ہیں۔ قرآن مجید کی آیات نازل ہو گئی، سورۃ المزمل، سورۃ نمبر 73، آیت نمبر 15۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا، بے شک ہم نے تمہاری جانب رسول بنا کر بھیجا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو تمہارے اوپر گواہ ہے، جس طرح کہ ہم نے فرعون کی جانب ایک معزز رسول کو بھیجا تھا۔ یہ قرآن مجید کی وہ آیت ہے کہ جس آیت کے الفاظ کو، جس کو معنی کے طور پر جناب ابو طالب علیہ السلام نے پہلے ہی اشعار کی صورت میں بیان کیا تھا، اور جناب ابو طالب علیہ السلام نے جو اپنے اشعار کے اندر یہ الفاظ کہے فاصدع بامرک ما علیک غضاضۃ وابشر بذاک وقر منک عیونا، اے میرے بھتیجے آپ اعلانیہ تبلیغ کرتے رہیں اور آپ کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں، آپ کے اوپر کوئی بھی آنچ نہیں آنے دیں گے۔ سورۃ الحجر کی آیات نازل ہوئی، اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین، اے نبی جو آپ کو حکم دیا جاتا ہے اس کی اعلانیہ تبلیغ کریں اور مشرکین سے آپ اعراض کرتے رہیں۔ یہ وہ آیات ہیں، اس طرح بہت ساری آیات ہیں جو جناب ابو طالب علیہ السلام کی شان میں بنتی ہیں، لیکن ہمارے یہاں اسے بیان نہیں کیا جاتا۔ میں یہاں پر حضرت عمر کے فضائل کا انکار نہیں کر رہا کہ حضرت عمر کی فضیلت ہے یا نہیں۔ بہت سارے لوگ پھر ڈنڈورا پیٹنے لگ جاتے ہیں کہ دیکھیں جناب یہ تو حضرت عمر کی فضیلتوں سے انکار کر رہا ہے۔ نہیں، یہاں پر معاملہ آج جس کو میں ڈسکس کرنے جا رہا ہوں انتہائی حساس ہے، اور یہ حساس اس لیے ہے کہ ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات طیبہ ہے، قرآن مجید ہے، اور دوسری جانب ہماری جانب سے اہل سنت کی جانب سے بیان کیے ہوئے فضائل ہیں کہ جو رسول کی شان اگر ہم قرآن مجید میں دیکھیں تو وہ نہیں بنتی۔ یعنی وہ فضائل جو ہم صحابہ کے لیے بیان کر دیتے ہیں وہ رسول کی مخالفت میں بن سکتے ہیں، اور اس کو پیش کیا جا سکتا ہے، اعتراض کرنے والے اعتراض کر سکتے ہیں۔ اس لیے میرا کہنا یہ ہے کہ جو فضائل جہاں پر تسلیم ہیں صحابہ کرام کے، انہیں بیان کیا جائے، لیکن اگر وہ رسول کی شان سے ٹکراتے ہیں
تو کیا ضرورت ہے آپ کو بیان کرنے کی؟ مثلا صحیح مسلم کی روایت ہے، اور یہاں پہ میں یہ بیان کروں کہ جناب ہمارے ہاں صحابہ معصوم نہیں ہیں، صحابہ کی رائے حتمی آخری رائے نہیں ہے۔ ابو حنیفہ رحمہ اللہ وہ کہتے ہیں کہ میں صحابہ کی 3 صحابہ کی آراء سے وہ اختلاف کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں ان کی رائے لوں گا ہی نہیں، انس بن مالک، ابو ہریرہ اور سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ میں جو خلفائے اربعہ ہیں، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان اور امام علی علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہم، وہ کہتے ہیں کہ میں ان کی اقتداء کروں گا، اگر ان سے مجھے ایک مسئلہ آتا ہے تو میں اس کو قبول کروں گا۔ اور باقی صحابہ کی عبادلہ ثلاثہ یعنی عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عباس اور عبداللہ ابن مسعود، لیکن اگر جو دیگر صحابہ ہیں، یہ 3 صحابہ، ان کو چھوڑ کر میں سب کی بات مانوں گا لیکن ان کی بات نہیں مانوں گا اگر ان سے مجھے اگر کوئی روایت ملتی ہے۔ تو صحابہ کی آراء لینا، ہر صحابی کی رائے لینا یہ ضروری نہیں ہے۔ ہمارے ہاں جو کہتے ہیں نا ہمیں اہل سنت والجماعت، ہم صحابہ کے پیچھے چلنے والے ہیں، ہمارے احناف کے امام ابو حنیفہ وہ کہتے ہیں کہ میں سب صحابہ کی بات مان لوں گا لیکن ان 3 صحابہ کی بات قبول نہیں کروں گا، انس بن مالک، ابو ہریرہ اور سمرہ بن جندب۔ کیوں کہہ رہے ہیں وہ اس بات کو؟ اس لیے کہ یہ کوئی متفقہ بات نہیں ہے ہمارے ہاں۔ تو اس سے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اگر کوئی شخص صحابی کی بات نہیں لے رہا تو جناب وہ تو رافضی ہو گیا ہے، وہ تو صحابہ سے اختلاف کرنے والا، آپ کی کیا ہمت ہے، کیا جرت ہے کہ آپ صحابی کی بات نہیں مانتے؟ اور پھر اس کی تفصیل بیان کی گئی ہے کہ ابو حنیفہ نے کہا کہ میں ان کی رائے کیوں نہیں لیتا۔ وہ کہتے ہیں انس بن مالک کی رائے میں اس لیے نہیں لوں گا کہ آخر عمر میں ان کا حافظہ خراب ہو گیا تھا، ابو ہریرہ کی بات میں اس لیے نہیں لوں گا کہ وہ عقل سے کام نہیں لیتے، وہ معاملے کو بیان کر دیتے ہیں لیکن وہ ناسخ اور منسوخ کو جانتے نہیں ہیں۔ یعنی یہ ہمارے ہاں کوئی اصول نہیں ہے کہ آپ نے سارے صحابہ کی بات کو ہر حال میں قبول کرنا ہے، چہ جائے کہ علماء کی بات کو، اور یہ کہا جائے جناب کہ سلف نے یہ بات بیان کی، علماء نے اس پر گفتگو کی ہے، نہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ صحابہ ہمارے ہاں معصوم نہیں ہے، صحابہ سے خطا ہو سکتی ہے، صحابہ تو چھوڑیے، انبیاء کرام کی جانب بھی خطا اجتہادی اہل سنت مانتے ہیں۔ اور یہ میرے سامنے میرے استاد محترم علامہ غلام رسول سعیدی رحمہ اللہ نور اللہ مرقدہ، انہوں نے تفسیر لکھی ہے قرآن مجید کی تبیان القرآن، انبیاء کرام سے خطا اجتہادی ممکن ہے، جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 351۔ میں آپ کے سامنے اس کو پڑھ بھی دیتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ جو لوگ انبیاء علیہ السلام کی عصمت پر اعتراض کرتے ہیں، ان کو جواب دیتے ہوئے سعیدی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ قرآن مجید کی بعض آیات میں جو انبیاء کی طرف عصیان، غوایت اور ذم کی نسبت ہے، وہ سہو یعنی بھول کے اوپر، نسیان، ترک اولا یا اجتہادی خطا پر محمول ہے، اور انبیاء علیہ السلام کا توبہ اور استغفار کرنا ان کی کمال تواضع، انکسار اور امتثال امر پر محمول ہے۔ تو یہ ہمارے ہاں اہل سنت کا نظریہ ہے، بریلویوں کا، دیوبندیوں کا، سب کا ماننا ہے کہ انبیاء سے خطا اجتہادی ممکن ہے، ان سے خطا ہو سکتی ہے۔ تو جب عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب انبیاء کی جانب خطا کی نسبت کر سکتے ہیں تو صحابہ انبیاء کے مقابلے میں تو کوئی بڑی ذوات تو نہیں ہے، صحابہ کی جانب بھی آپ خطا کی نسبت کر سکتے ہیں۔ لہٰذا صحابہ معصوم یا صحابہ محفوظ کا جو نظریہ اور عقیدہ ہے ہمارے ہاں، اس کی کوئی قرآن کی جانب سے سند موجود نہیں ہے۔ تو آج بہرحال موضوع کیا ہے؟ موضوع یہ ہے کہ کیا حضرت عمر کے مشوروں پہ قرآن نازل ہوتا رہا، اور کیا جو موافقات عمر بیان کیے جاتے ہیں وہ آیات، ان آیات کی تشریح میں تفاسیر جو بیان کی جاتی ہیں وہ رسول اللہ کی شان کے موافق ہیں یا نہیں ہیں؟ اس میں آج جو بات کرنا چاہتا ہوں وہ صحیح مسلم کی روایت ہے، کتاب الایمان کی روایت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو نقل کیا ہے، اور میں آپ کے سامنے شرح صحیح مسلم سے اس کو بیان کروں گا، ترجمہ بھی علامہ غلام رسول سعیدی کا، پھر اس پر ہم گفتگو کریں گے اور سوچنے کی کوشش کریں گے کیا رسول کی ذات کے ساتھ اس طرح کی ہم کسی چیز کو مناسبت دے سکتے ہیں، کسی کو ہم رسول کے مقابلے میں کھڑے کر سکتے ہیں کہ جناب یہ دیکھیں یہ ایک شخص ہے، یہ صحابی، بڑے سے بڑا صحابی، کیا ہم اسے اس کی بات کی ترجیح رسول کی بات پر دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے؟ یہ کس طرح کی روایات ہیں جو بیان کی جاتی ہیں؟ انٹرنیشنل نمبر اس روایت کا ہے 147، اور یہاں پر حدیث نمبر 55 ہے۔ حدثني زهير بن حرب حدثنا عمر بن يونس الحنفي حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثني ابو كثير قال حدثني ابو هريرة۔ ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں
قال كنا قعودا حول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معنا ابو بکر وعمر فی نفر، اور ہمارے ساتھ اس موقع پر حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما تھے. فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من بین اظہرنا فابطأ علینا وخشینا ان یقطع دوننا. عربی عبارت کو رہنے دیتا ہوں، ترجمہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، پھر اس پر ہم غور کرتے ہیں. کہتے ہیں اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ کر کھڑے ہوئے اور چلے گئے، کافی دیر تک تشریف نہ لائے. تو ہمیں خوف ہوا کہ کہیں خدا نہ خواستہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی تکلیف نہ پہنچی ہو. اس خیال سے ہم سب کھڑے ہو گئے. سب سے پہلے میں گھبرا کر آپ کی تلاش میں نکلا اور انصار بنی نجار کے باغ تک پہنچ گیا. میں باغ کے چاروں طرف گھومتا رہا لیکن مجھے اندر جانے کے لیے کوئی دروازہ نہ ملا. اتفاقاً ایک نالہ دکھائی دیا جو باہر کے کنویں سے باغ کے اندر کی طرف جا رہا تھا. میں لومڑی کی طرح گھسٹ کر اس نالی کے رستے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ. میں نے عرض کیا جی ہاں یا رسول اللہ. آپ نے فرمایا کیا بات ہے؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ ہمارے درمیان تشریف فرما تھے، پھر آپ اچانک اٹھ کر تشریف لے گئے، آپ کی واپسی میں دیر ہو گئی، اس وجہ سے ہمیں خوف دامنگیر ہوا کہ کہیں دشمن آپ کو تنہا دیکھ کر آپ کو پریشان نہ کرے. ہم سب گھبرا کر اٹھ کھڑے ہوئے اور سب سے پہلے میں آپ کی تلاش میں نکلا. پس میں اس باغ تک پہنچا اور لومڑی کی طرح گھسٹ کر باغ کے اندر آ گیا. باقی صحابہ میرے پیچھے آ رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نعلین مبارک مجھے عطا فرمائی اور فرمایا اے ابو ہریرہ، ان الفاظ پہ غور کیجئے گا کہ رسول اللہ نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی ایک علامت دی اور کہا کہ ابو ہریرہ، جب ابو ہریرہ نے پوری بات بتائی تو کہا کہ ابو ہریرہ یہ میرے نعلین لو، یہ میرے جوتے لو، اور فرمایا میری یہ دونوں جوتیاں لے کر چلے جاؤ اور باغ کے باہر جو شخص بھی تم کو کلمہ طیبہ کی دلی یقین سے شہادت دیتا ہو اور تمہیں ملے اس کو جنت کی بشارت دے دینا. تمہارے پاس یہ میرے جوتے علامت کے طور پر ہوں گے. یعنی یہ جوتے اس زمانے کے اندر دیے جاتے تھے. جوتے دینا یا کوئی بھی آپ علامت کسی کو دے دیں تاکہ دوسرا شخص وہ آپ پر یقین کرے کہ یہ بات جو مجھے وہ سنا رہا ہے یہ اپنی جانب سے نہیں کر رہا، یہ دوسرے شخص کی جانب سے کر رہا ہے. مثال کے طور پر آج کے زمانے میں آپ کسی کو اپنا نمائندہ بنا کر کہیں بھیجتے ہیں اور اسے آپ اپنا آئیڈینٹی کارڈ دیتے ہیں یا اسے آپ اپنی انگوٹھی اتار کر دے دیتے ہیں یا اپنی مخصوص کوئی علامت اسے دیتے ہیں جس سے اس بات پر پختگی ہو جائے کہ یہ شخص آپ کا نمائندہ ہے، آپ کا نمائندہ ہے. تو رسول اللہ نے اپنے نعلین ابو ہریرہ کو دیے کہ جاؤ جو شخص بھی تمہیں ملتا ہے تم اسے یہ بات کہہ دینا کہ وہ سچے دل سے اگر لا الہ الا اللہ کہتا ہو تو اسے جنت کی بشارت دینا تاکہ وہ تمہارے اوپر شک نہ کرے. بات سمجھ میں آ گئی؟ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ باغ کے باہر سب سے پہلے میری ملاقات حضرت عمر سے ہوئی. انہوں نے پوچھا ابو ہریرہ یہ جوتیاں کیسی ہیں؟ میں نے کہا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نعلین ہیں جو حضور نے مجھے اس لیے دی ہیں کہ جو شخص بھی مجھے یقین کے ساتھ کلمہ طیبہ کی گواہی دیتا ہوا ملے اس کو میں جنت کی بشارت دیتا ہوں. ابو ہریرہ نے وجہ بتا دی کہ یہ جوتیاں میرے پاس اس لیے ہیں. یہ سن کر حضرت عمر نے میرے سینے پر ایک تھپڑ مارا جس کی وجہ سے میں پیٹھ کے بل گر پڑا. الٹے گر پڑے حضرت ابو ہریرہ. پھر حضرت عمر نے مجھ سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں واپس جاؤ. پس میں رسول اللہ کی خدمت میں واپس پہنچا، رونے لگا. ساتھ ہی حضرت عمر بھی پہنچ گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا ابو ہریرہ کیا ہوا، کیوں رو رہے ہو آپ، کیا بات ہے؟ میں نے عرض کیا سب سے پہلے میری ملاقات حضرت عمر سے ہوئی، میں نے آپ کا پیغام ان تک پہنچایا، انہوں نے میرے سینے پر تھپڑ مار کر مجھے پیٹھ کے بل گرا دیا اور کہا کہ واپس چلے جاؤ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر سے پوچھا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ حضرت عمر نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا واقعی آپ نے ابو ہریرہ کو اپنی جوتیاں دے کر بھیجا تھا کہ جو شخص اسے یقین قلب کے ساتھ کلمہ طیبہ کی گواہی دیتا ہوا ملے اس کو جنت کی بشارت دے دو؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں. حضرت عمر نے عرض کیا حضور آپ ایسا نہ کریں. عربی عبارت ہے، عربی عبارت میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں. قال نعم، حضور نے فرمایا ہاں میں نے ہی یہ کہا تھا. تو حضرت عمر نے کہا قال فلا تفعل، آپ ایسا مت کریں. فإني أخشى أن يتكل الناس فخلهم، مجھے یہ خوف ہے کہ لوگ پھر توکل کرنے لگ جائیں گے، لوگ پھر اسی بات پر پھر بھروسہ کر بیٹھیں گے
اور بس کہ بھائی ہمیں کلمہ کہہ دینا کافی ہے اور پھر عمل صالح کی ضرورت نہیں ہے، تو آپ ایسا نہ کیا کریں، آپ یہ بات لوگوں سے نہ کہیں۔ اندیشہ ہے کہ لوگ پھر کلمے پر ہی بھروسہ کر کے بیٹھ جائیں گے، ان کو عمل کرنے دیجئے، آپ ان کو عمل کرنے دیں ورنہ یہ عمل نہیں کریں گے۔ آپ نے فرمایا اچھا پھر انہیں عمل کرنے دو، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں پر حضرت عمر کی بات مان لی اور کہا کہ اچھا ٹھیک ہے میں ایسا نہیں کروں گا، انہیں عمل کرنے دو۔ اور یہ یعنی یہاں پر حضرت عمر نے ایک بات کہی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسری بات آپ ارشاد فرما رہے تھے۔ اب آپ اس روایت پہ غور کیجئے، میں نے آپ کو بتایا کہ حضرت عمر کی شان بیان ہو رہی ہے، حضرت عمر کی توہین ہو رہی ہے۔ مجھے تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ ہمارے ہاں اہل سنت صحابہ کی فضیلت میں ایسی روایات کیوں نقل کرتے ہیں کہ جو شان رسالت کے خلاف ہیں۔ اب اس روایت کو آپ غور کیجئے، پڑھنے کے بعد سوچئے گا کہ حضرت عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی علامت نعلین کو دیکھ کر وہ پھر بھی ابو ہریرہ پر یقین نہیں کر رہے اور انہیں دھکا دے رہے ہیں اور انہیں الٹا گرا دیا۔ نعلین کے تقدس کرنے والوں، جو لوگ یہ بات کرتے ہیں اور سینے پر امامے پر نعلین سجاتے ہیں، ان کو میں دعوت فکر دے رہا ہوں۔ غور کرے، آج تو آپ کے سامنے حضور کی نعلین بھی نہیں ہے، صرف اس کی علامت موجود ہے اور اس پر بھی کوئی حدیث نہیں ہے کہ نعلین اسی طرح سے تھے، لیکن پھر بھی عشق رسالت اور عشق محبت کو دیکھیے آپ کہ کتنا تقدس ہے نعلین کا۔ لیکن غور کریں، کیا یہ پیر صاحبان، یہ لوگ کہ جو نعلین کے نقش کی اتنی عزت اور حرمت اور تقدس اختیار کر رہے ہیں، حضرت عمر کا عمل کیا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر کیا یہاں پر اعتبار کیا کہ جناب ہاں ٹھیک ہے ان کے پاس نعلین موجود؟ اور میں نے بتایا آپ کو اس زمانے میں نعلین دینا ایسا تھا کہ جیسے آج آپ کسی کو اپنا پاسپورٹ دے دیں، آج آپ کسی کو اپنا آئیڈینٹی کارڈ دے دیں، کوئی ایسی علامت آپ دے دیں، جیسے میں یہ ٹوپی اگر کسی کو دے دیتا ہوں، اگرچہ یہ مارکیٹ میں ملتی ہیں اور بھی ہیں، لیکن نعلین وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ جانتے کہ یہ رسول کے نعلین ہیں، انہیں معلوم ہے، وہ رسول کے خادمین ہیں، انہیں اچھی طرح سے معلوم ہے کہ یہ نعلین کس کے ہیں۔ اور پھر ابو ہریرہ نے بتا بھی دیا کہ نعلین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہیں، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں پر ابو ہریرہ پر کی بات پر صرف یقین نہیں کیا۔ اس لیے جو لوگ یہ بات کرتے ہیں نا کہ یہ بات ہمیں صحابی سے پہنچی ہے، یہ بات ہمیں صحابی سے معلوم ہو گئی لہٰذا ہم آنکھیں بند کر کے اسے مان لیں گے، کیا حضرت عمر کا یہ مسلک تھا؟ کیا حضرت عمر کا یہ مشرب اور طریقہ ہے؟ اگر یہ بات ہوتی کہ سارے صحابہ کی بات نے آپ نے ہر حال میں ماننی ہے، آنکھیں بند کر کے مانو، حضرت عمر پر واجب تھا کہ پھر وہ ابو ہریرہ کی بات کو مانتے۔ اور پھر یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہ جب رسول اللہ نے فرمایا کہ ہاں میں نے یہ بات کہی ہے کہ جو بھی صدق دل سے لا الہ الا اللہ کی گواہی دیتا ہے اسے جنت کی بشارت دے دو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ سے کیا کہا؟ آپ ایسا نہ کریں، آپ ایسا نہ کریں، یعنی رسول کی بات پر حضرت عمر نے اپنی بات کو پیش کیا ہے۔ اب اس کی تعویل ہمارے ہاں کیا کی جاتی ہے میں آپ کے سامنے بیان کروں گا، اور استاد محترم غلام رسول سعیدی رحمہ اللہ نے جو اس کی شرح میں بیان کی ہے وہی میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا، لیکن یہاں میں اس روایت کو قرآن کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یہ دور کی بات ہے کہ حضرت عمر کے مشوروں پر قرآن نازل ہوتا رہا یا نہیں ہوتا رہا، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن پہلے یہ تو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کیا رسول کے قول کے سامنے اپنا قول پیش کیا جا سکتا ہے؟ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ حضرت عمر نے اس طرح کیا ہے یا نہیں کیا، مجھے نہیں معلوم، لیکن میں یہ بات ضرور جانتا ہوں کہ قرآن جو میرے سامنے پہنچا ہے، جس کے ایک ایک لفظ پر ایمان لانا واجب ہے، وہ قرآن رسول کی اہمیت کیا بیان کرتا ہے۔ قرآن مجید سورۃ الاحزاب کے اندر آپ دیکھیں، کسی مومن اور مومنہ کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے کہ وہ جب رسول ایک بات کا فیصلہ کر لیں تو وہ مومن اور مومنہ اپنی بات کریں۔ سورہ احزاب قرآن مجید ہے، لہٰذا ایک جانب قرآن ہو اور دوسری جانب اگر روایت ہو، آپ کس کو لیں گے؟ قرآن مجید کہتا ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ یہ نبی امی یہ جو بات بھی کرتے ہیں وحی الہی ہے۔ قرآن مجید نے یہ کہا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ، البتہ تحقیق اللہ نے یہ احسان کیا ہے کہ انہی میں ایک امیین کے اندر ایک رسول کو بھیجا۔ اس رسول کی ذمہ داریاں یہ ہیں کہ وہ ان کے اوپر آیات کی تلاوت کرتے ہیں اور ان کا تزکیہ کرتے ہیں اور ان کو حکمت سکھاتے ہیں۔ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔
تعلیم دینا کس کا کام ہے؟ رسول کا کام ہے. تزکیہ کرنا رسول کا کام ہے. امتی کا کام نہیں ہے کہ وہ رسول کو سکھائے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ امتی یہ کام نہیں کر سکتا کہ وہ رسول کے سامنے یہ کھڑے ہو کر یہ کہے کہ آپ نے یوں نہیں یوں کرنا ہے، اور پھر وحی الہی بھی پھر اس کے مشورے کے مطابق اترے. یہ سمجھنے کی بات ہے یہاں پر. اور پھر روایات ایسے پیش کی جائیں کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہی گویا حکم دیا جا رہا ہو کہ آپ ایسا نہ کریں، ایسا کریں. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ جنت کی بشارت دینا یہ کس کا کام ہے؟ یہ پیغمبر کا کام ہے نا. کیا آپ پیغمبر کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ جنت کی بشارت کیوں دیتے ہیں؟ کیا میں یہاں پر دوبارہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں یہاں پر سوچنے کی جانب آ رہا ہوں کہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم جن روایتوں کو بیان کر رہے ہیں وہ روایتیں کس درجے کی ہیں، اور کیا ان روایات کی بنیاد کے اوپر ہم کہیں مقام رسالت کو تو ٹھیس نہیں پہنچا رہے، کہیں ہم صحابی کی شان کے اندر ایسی روایت تو بیان نہیں کر رہے ہیں کہ جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کے خلاف ہے. اب اس کی تشریح دیکھیے گا. تشریح میں جو اہل سنت نے بات لکھی ہے، ہمارے استاد محترم غلام رسول سعیدی رحمہ اللہ، وہ کہتے ہیں اس حدیث میں اکابر کا اصاغر کی رائے سے موافقت کرنے کا بیان ہے. یہ وہ بات ہے جسے کہتے ہیں موافقات عمر. اکابر یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اصاغر یعنی صحابہ، چھوٹے حضرت عمر رسول کے مقابلے میں تو چھوٹے ہی ہیں. اس حدیث میں یہ بات ہے کہ اکابر وہ چھوٹوں کی بات سے ایگری ہو جاتے ہیں، ان کی بات مان لیتے ہیں. اور اس حدیث میں یہ بھی بیان ہے کہ اگر اصاغر کی رائے میں یعنی صحابہ کی، چھوٹوں کی رائے میں اگر کوئی مصلحت ہو تو بڑوں کو چاہیے کہ وہ اکابر کو ان کی رائے کی طرف رجوع کر لینا چاہیے. یعنی اکابر کو چاہیے، پیغمبر کو چاہیے کہ وہ اپنی بات سے رجوع کر لیں اور چھوٹے کی بات کو مان لیں. یہ ہے جناب اہل سنت والجماعت کا نظریہ اور عقیدہ پیغمبر کے بارے میں. اندازہ لگائیے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں. کیا ہمیں بیان کیا گیا موافقات عمر اسی چیز کا نام ہے. اگر یہ روایت آپ کے سمجھ میں آ جاتی ہے تو پھر جو حضرت عمر کی شان میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ قرآن مجید ان کے مشوروں پہ اترتا رہا، قرآن مجید نے موافقت کی ہے عمر رضی اللہ عنہ کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان معاملات کے اندر موافقت نہیں کی ہے، یہ پورا مسئلہ آپ کے سامنے حل ہو جاتا ہے. ابھی آپ کے سامنے ہے کہ ہمیں کیا ایمان رکھنا ہے. ہم سب کو اپنے ایمان کی طرف نظر کرنی چاہیے. میں تو یقین کریں، اگر مجھ سے آپ پوچھیں، میں تو پیغمبر کے ساتھ ہوں ہر حال میں، اور اہل سنت والجماعت بلکہ ہر مومن کو پیغمبر کے ساتھ ہونا چاہیے. مثال کے طور پر ایک جانب اگر حضرت عمر کا قول ہے، حضرت عمر کہتے ہیں کہ آپ منافق کا جنازہ کیوں پڑھا رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دامن سے پکڑ لیتے ہیں، یا آپ یہ صلح کیوں کر رہے ہیں. یا ایک جانب حضرت عمر ایک سوال اٹھاتے ہیں رسول کے اوپر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کہتے ہیں کہ آپ ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے، اور دوسری جانب رسول اللہ کی ایک رائے موجود ہے. سوال، میں آپ کے سامنے سوال پیش کر رہا ہوں کہ آپ کہاں کھڑے ہوں گے، آپ کس کے ساتھ کھڑے ہوں گے. یہ سوال ہے. اس سوال میں نہ کوئی گستاخی ہے، نہ کوئی توہین ہے. اور میں دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ میں حضرت عمر کے فضائل کا منکر نہیں ہوں، میں تو حضرت عمر کے فضائل کا قائل ہوں، لیکن میں یہ نہیں کر سکتا کہ ایسی روایت کی بنیاد کے اوپر میں رسول کو چھوڑ کر کہیں اور کھڑا ہو جاؤں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.